بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، بلکہ یہ دنیا آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ کسی کو بادشاہ بنا کر تو کسی کو فقیر بنا کر آزمائش کی گئی ہے، کسی کو دولت دے کر اور کسی کو مفلس بنا کر آزمائش کی گئی ہے، کسی کو اولاد دے کر اور کسی سے اولاد لے کر آزمائش کی گئی ہے، اور کسی کو حسن دے کر اور انسان کو حسن پرست بنا کر آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ اب اگر بادشاہ ہے تو اس کی کیا آزمائش ہے؟ ظاہر ہے اس سے پوری سلطنت کا حساب لیا جائے گا۔ آپ نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا کیا کیا، ان کو کیا کیا سہولیات دی، ان کی کتنا خیال رکھا ان کا، اپنے ملک کے اندر یا جس سلطنت کے آپ مالک تھے کیا وہاں پر اللہ کا دیا نظام نافذ کیا یا نہیں کیا، یہ اس سے حساب لیا جائے گا۔ اسی طرح فقیر اگر ہوگا تو اس سے حلال و حرام رزق کا حساب ہوگا کہ تم نے رزق کے کون کون سے ذرائع استعمال کیے اور کیسے تم نے رزق کما کے کھایا۔ دولت مند ہوگا تو اس سے زیادہ حساب ہوگا، کیونکہ تم نے کسی غریب پہ خرچ کیا یا نہیں کیا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہمارے ہاں جو کسی بندے پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بیچارہ کہ مالی پوزیشن جو نا وہ خراب ہو جاتی ہے، یعنی فائنینشلی طور پر وہ بہت لو ہو جاتا ہے، اس وقت لوگ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ یار تم پر اللہ کی آزمائش آ گئی۔ بے شک ہوگی اللہ کی آزمائش، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس شخص پر اللہ کی آزمائش نہیں آئی ہے، بلکہ اس کے ارد گرد جتنے دولت مند لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ کی آزمائش آتی ہے کہ کیا یہ اب اس وقت اس کو یہ اس دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اس غریب کے لیے بھی کچھ جس کے اوپر اس وقت تنگی آئی ہوئی ہے اس کے اوپر خرچ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ دولت مندوں کے اوپر بھی اس وقت آزمائش آتی ہے جب کسی غریب پر آزمائش آتی ہے۔ اب اگر مفلس ہوگا شخص تو اس سے بھی اس بات کا حساب لیا جائے گا کہ حرام ذرائع سے اختیار کرنے سے تم نے مال کمایا یا حلال ذرائع سے کمایا، یا میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر صبر کیا اور میرا شکر ادا کیا، اس بات کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اولاد کی تربیت کیسی کی، یا اولاد کو جب اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا تو اس وقت تم نے صبر کیا، کیا کیا، یہ اس کا بھی حساب ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں سب کچھ جو ہے نا وہ ہم جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر یا انسان کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی چوری، رشوت، ڈاکہ، زنا، قتل و غارت گلی، کسی کا حق غصب کرنے یا کوئی بھی ناجائز و حرام کام کرنے کا حکم نہیں دیتا، معاذ اللہ۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے انسان کو حکم نہیں بلکہ اجازت دی ہوئی ہے کہ بندے تجھے اجازت ہے تو جو چاہے کرے، لیکن ساتھ میں اچھے عمل پر بہشت میں انعامات اور برے عمل پر جہنم میں نار کی بشارت بھی سنا دی ہے۔ اب انسان کا اختیار ہے کہ وہ حسن عمل کر کے اللہ کے انعامات کا حقدار ٹھہرے، یا کبھی فعل کا مرتکب ہو کر اپنے لیے جہنم خریدے۔ اپنی گفتگو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ کسی کو حسن دے کر اور انسان کو حسن پرست بنا کر آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ نے کائنات کو بہت ہی خوبصورت بنایا، بہت ہی حسین بنایا، لیکن اس کائنات کی اس خوبصورتی سے کروڑوں درجے خوبصورت اللہ تعالیٰ خود ہے، اور انسان میں حسن پرستی ڈال کر اس کو اس آزمائش میں ڈالا ہوا ہے کہ کیا یہ دنیا کے حسن میں کھو جائے گا یا واپس اپنے حسین رب کی جنت میں دیدار کا طلبگار بن کر دنیا سے رغبت لگانے کے بجائے اپنے آپ کو بہشت بری میں جانے کے قابل بنائے گا۔ تو دوستو،
یہ آزمائش سب آزمائشوں پر بھاری ہے۔ دن بدن انسان اپنے ہاتھوں سے اس کائنات کو خوبصورت سے خوبصورت بناتا جا رہا ہے۔ ایک وقت ہوگا جب انسان دنیا میں جس طرف نظر کرے گا خوبصورتی خوبصورتی ہوگی، انسان اس قدر اس دنیا کو خوبصورت بنا چکا ہوگا اور ایسا اس میں کھو جائے گا کہ پھر وہ ہر چیز سے، ہر دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جو اگلا منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اس سب چیزوں کو ملیا میٹ کر کے وہ میدان حشر لگا دے گا یہاں، اور فرمائے گا اے بندے، کہا تھا نا یہ دنیا دھوکہ اور فریب ہے، تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے، لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ احادیث مبارکہ ہیں، یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہی ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہیں۔ اسی پر چل کر ہم دنیا میں بھی بھلائی پا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں، اور پھر جنت جو ہے یہ مومن کے لیے قطعی اللہ کا آخری انعام نہیں ہے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری انعام جو ہوگا وہ جنت الفردوس کے اندر اللہ کا دیدار ہوگا، یہ مومن کا آخری جو نا وہ انعام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی، دین پر چلنے کی، اس دین کو سیکھ کر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔